دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام اس کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ لگتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ بنتا جا رہا ہے، پی ٹی آئی ورسز اپوزیشن، اور یہاں سے ہی وہ چیز برآمد ہوگی جو الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی حکومت کو اسلام آباد میں بھی لے ڈوبے گی۔ لاہور کو ویسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ پاکستان کا دل ہے، اس کی ملٹیپل ہسٹوریکل، جغرافیکل، ڈیموگرافک وجوہات ہیں۔ ہسٹوریکل وجوہات میں تو ایک دلچسپ بات ہے کہ جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں، حقیقتاً اس ایریے میں پہلی ایک مسلم حکومت جس کو واقعتاً ایک امپائر یا سلطنت کہا جا سکتا ہے، اس کا دارالحکومت لاہور تھا، جہاں پر پہلے سلطان محمود غزنوی نے اپنا جو گورنر ہے ایاز، جو بڑا ڈسٹنگوشڈ گورنر اور سرونٹ تھا محمود غزنوی کا اور جنرل تھا، اس کو مقرر کیا، تو گویا یہ شہر ایاز ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی غزنوی امپائر کا کیپٹل بھی یہی ہو گیا جب وہ اپروٹ ہوگی نا افغانستان سے، تو جو آج کا سارا پاکستان ہے کم و بیش یہ پلس اور بہت سارے علاقے، تو وہ لاہور سے رول ہوتے تھے، اور یہاں یہی مسلم امپائر پہلی حقیقی معنوں میں تھی برصغیر۔ تو اس حوالے سے یہ کہ اس کی ہسٹوریکل ریزن ہے، اور ڈیموگرافک ریزن تو آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے سب سے زیادہ پاپولیشن کا مرکز یعنی پنجاب اور پھر اس کا کیپٹل لاہور، کلچرل اور ہزار وجوہات۔ تو موجودہ صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ پنجاب ایک ایسا کوگمائر، ایک ایسا دلدل بنتا جا رہا ہے پنجاب کو گورن کرنا پی ٹی آئی کے لیے، کہ جو الٹیمیٹلی ان کی ساری صلاحیتوں کو سیاپ کر لے گا، ان کی ساری صلاحیتوں کو مفلوج کر دے گا۔ پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے رینکس میں ملٹیپل گروہ بنتی ہے۔ مثلاً بزدار صاحب ہیں، وہ اس بات پر نالاں ہیں کہ بیوروکریسی کو براہ راست اب ہدایات ملتی ہیں بنی گالہ شریف سے، آئی جی پنجاب کو، چیف سیکریٹری کو، اعظم سلیمان کو۔ اب اگر بیوروکریسی نے ہی براہ راست بنی گالہ سے معاملات چلانے ہیں تو پھر یہ ایم پی ایز یا یہ سیاستدان یہ کس کام کے لیے ہیں؟ ویسے کسی بھی سیاستدان کے لیے اس انداز سے یعنی اپنی پارٹی کو ڈس انفرینچائز کرنا یا ڈس ایسوسیٹ کرنا فرام دی ٹاسک آف گورننس، یہ بذات خود ایک احمقانہ بات ہے، لیکن بہرحال موجودہ سچویشن میں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے۔ اب بزدار صاحب علیحدہ نالاں ہیں، اور ظاہر ہے یقیناً کچھ اس کی ناراضگی بنی گالہ میں بھی محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ آخر ان کا سرچشمہ ہدایت بھی اور سرچشمہ اقتدار ایک لحاظ سے بنی گالہ شریف میں ہے بزدار صاحب کا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی ہمیں بھی پوچھا کرے یار، سب کچھ ادھر سے ہی ہے جی۔ اسی طرح جو پی ایم ایل اپنا پی ٹی آئی کے الائز ہیں، خاص طور پر پی ایم ایل کیو ہے، وہ اپنی جگہ اس بات پر شاکی ہے کہ ہمیں ڈیو شیئر نہیں دیا جاتا۔ ہمارے وہ اضلاع جس میں وہ عام ہیں، جہاں رول کرنے کی انہیں خواہش ہے، خاص طور پر گجرات ہے، چکوال ہے، بہاولپور ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، اس طرح کے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کن سے ہونا چاہیے۔ اب فیصلہ کن سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر پوسٹنگ ٹرانسفر بھی سارے حکومتی اہلکاروں کی ان کی مرضی سے ہوں، اور ترقیاتی فنڈز وغیرہ بھی ان علاقوں میں ان کی مرضی سے نہ صرف ہوں بلکہ وافر ہوں۔ اب یہ تو چیزیں ہوتی ہیں یعنی ایک اسٹریٹجی کے طور پر، اور ظاہر ہے ان کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ اور رول بھی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ یعنی وہ موقع تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں اس سے بہتر ڈیل مل جائے جو اب ہے۔ تو لہذا الائز بھی نالاں ہیں،
ود ان پی ٹی آئی رینکس یعنی بزدار ورسز بیوروکریسی، ایم پی ایز ورسز بزدار ورسز بنی گالا. اس طرح چودھری سرور کا اپنا حساب کتاب ہے. جہانگیر ترین جو ہیں وہ گویا انویزیبل فورس لیکن اومنی پوٹنٹ اور اومنی پریزنٹ ہیں پنجاب کی پالیٹکس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے یعنی طرف، پی ٹی آئی الائز اینڈ جو بھی آپ ان کو کہیں. تو اس حوالے سے اب مسلم لیگ نون جب کہ وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات تھے ان کو آلموسٹ سیٹل کر چکی، اور اس کی کارسپانڈنگ جو آسانیاں تھیں وہ بھی اس کو فیوض و برکات ملنے شروع ہو گیا بڑی حد تک، اور باقی مل جائیں گے کچھ عرصے، کچھ دنوں، کچھ ہفتوں تک. تو انہوں نے ایک اپنی موو بنانے کے لیے ایک اجلاس طلب کیا شہباز شریف کی سربراہی میں. اب جو شو مین ہوگا پی ایم ایل این کا وہ شہباز شریف ہوگا. اگرچہ میاں نواز شریف بہرحال فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، لیکن فیس جو ہے اس وقت مینوورنگ کے حوالے سے وہ شہباز شریف ہوگا، اس لیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ جو انٹرفیس ہے وہ شہباز شریف. لہذا اسی ظاہر ہے شہباز شریف کے صاحبزادہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے، اور پنجاب اسمبلی کے والے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دروازے جو ہیں وہ کھلے. اب شنید یہ ہے کہ کم و بیش معاملات کیوں لیگ اور پی ایم ایل این کے طے ہیں. اب سٹرائی کب کرنا ہے اس کی پیش بندی اور منصوبہ بندی ہو رہی ہے. تو شہباز شریف نے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو طلب کیا ہے. کچھ تو لیڈرشپ ظاہر ہے آلریڈی وہاں ہے، کچھ لیڈرشپ جو ہے جیسے ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، رانا تنویر وغیرہ، شاہد عطا اللہ تارڑ ویسے ہی وہیں ہیں. رانا ثناء اللہ یقیناً بہت عام ہے، لیکن ان کا نام کیونکہ ای سی ایل میں ہے وہ پریکٹیکلی وہاں جائیں گے تو نہیں، اور یقیناً آن بورڈ ہوں گے، اور کنسلٹیشن پروسیس آپ کو پتہ ہے آج کل کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ، تو وہ سلسلہ وہاں پر ہوگا. اب وہ ورک آؤٹ کریں گے کہ کس کا کیا رول ہے، اور جو ود ان پی ایم ایل این بعض فرکشنز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو جب یہ معاملات یعنی بڑی حد تک اسٹریم لائن ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پی ایم ایل کیو وہ تو اب اوپنلی کہتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو وہاں سے ڈس ایسوسیٹ ہوگی، تو بعد میں وزارت اعلیٰ وغیرہ کا معاملہ طے ہوگا. اور یہ ایسے ہوتا نہیں، ویسے طے پہلے ہوگا، بعد میں ڈس ایسوسیٹ ہوگی کہ انہیں کیا ملنا ہے، کہ وزارت اعلیٰ ملنی ہے یا کیا ملنا ہے. ایک بات اس میں کلیئر ہے کہ شہباز شریف خود یا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں پنجاب کے بنیں گے اس انٹرم پیریڈ میں. انٹرم اس سینس میں ہوگا کیونکہ یہ ایک ریزر تھن میجورٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس، اور بڑی حد تک کوبلڈ کی گئی ہے، مینج کی گئی ہے. اور ورسز اگر پی ایم ایل این دیکھیں تو اس حساب سے بھی ظاہر ہے مشکل حالات ہوں گے. تو یہ گویا ایک عارضی بندوبست ہوگا جو الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہاں سے اس کو بیس بنا کے پھر آگے فیڈریشن میں اور پھر انتخابات کی طرف. اگرچہ میجر پارٹنر ظاہر ہے کولیشن میں نون لیگ ہوگی اور they would call the shots، لیکن وہ براہ راست عہدہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ انہیں ڈس ایڈوانٹیج ہوگا نیکسٹ الیکشن میں پھر، کیونکہ یہ سارا بوجھ جو آج مس مینجمنٹ ہے یا مہنگائی ہے یا جو عوام میں ایک ڈسسیٹسفیکشن پائی جاتی ہے گورننس کے مقابلے میں، پھر یہ ان کے گلے پڑ سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ یعنی چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں کیا صورتحال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب ان دو آپشنز کو ڈسکس ان کے سامنے کیا گیا کہ کیا فیڈریشن میں یا پنجاب میں کس کو پریفر کیا جائے، پہلا ٹارگٹ یا پہلی پرائرٹی کیا ہے، تو شنید یہی ہے کہ میاں صاحب ہی نے یہ پروپوز کیا ہے، یہ سجیسٹ کیا ہے کہ پنجاب پہلی پرائرٹی ہے. اس لیے کہ الٹیمیٹلی پنجاب میں اگر آپ کا بیس موجود ہے اور ظاہر ہے میاں صاحبان کا موجود ہے، آپ اس کو مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نیچرل اس کی کرولری ہے، اس کا نیچرل سمر ہے کہ فیڈریشن میں پھر معاملات آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. تو لہذا پی ایم ایل این جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے اس نئی صورتحال میں، جو پہلا فیز ہے اس میں پنجاب پر فوکس کر رہی ہے. اور امکان یہ ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹرشپ شاید کیو لیگ کو مونس الہی یا پرویز الہی وغیرہ کو مل جائے اس دوران میں، کیونکہ
یعنی نون لیگ براہ راست لے گی نہیں، اور جب حالات پورے سیٹل ہو جائیں گے الیکشن وغیرہ، اس کے بعد ظاہر ہے کیوں لیگ کے پاس یعنی اس کی پروبیبلٹی بڑی کم ہو جائے گی. اب میجر جو لوگ ہوں گے، اور جب اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو نون لیگ تو ظاہر ہے میجورٹی میں آ جائے گی. تو اس حوالے سے کیوں لیگ کو یہ فائدہ ہوگا کہ 10 ممبرز ہونے کے باوجود وہ چیف منسٹر بن جائیں گے، چلو کچھ مہینوں کے لیے جی. اور نون لیگ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان پر یعنی وہ جو ایک غضب والا پیریڈ تھا جی، وہ ختم ہو جائے گا. اور پنجاب میں کیونکہ میجورٹی کولیشن میں تو وہی ہوں گے، تو ان کی ہی مرضی چلے گی. تو اس حوالے سے اب لگتا یہ ہے کہ دوسری طرف پی ٹی آئی خوف زدہ ہے کہ یہ جس طرح پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے یہ ایکسٹینشن آف آرمی چیف کے حوالے سے لیجسلیشن میں بالکل غیر مشروط اور دامے درمے سخن قدمے ساتھ دیا ہے، تو اس سے سسپیشنز پیدا ہوئے ہیں کہ کہیں بیہائنڈ دی سین جو وہ اہل سومنات ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بحال تو نہیں ہو گئے. اور ظاہر ہے یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، بحال تو یقیناً چلو 100% نہیں تو 60-70% تو ہو ہی گئے. یعنی وہ جو ایڈوانٹیج تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ دا پاورز دیٹ بی، وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل جو ان کی ایک ایکویشن تھی، اب وہ جو سمجھ لیں کہ وہ کارپٹ ہے نیچے سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے کھینچ لیا ہے کہ اب ان کو بھی وہ جو دیوتا ہیں ان کو کوئی ظاہر ایکسکلوسیو ریلیشن شپ تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ تو ایک سمبائیوٹک ایک باہمی مفاد پر مبنی معاملہ تھا، اور وہ انیشیٹو گویا چھین لیا ہے اس اپنے ریپروشمان سے، اپنے ان سے تعلقات جو ہیں اس کو بحال کر کے. اس لیے آئندہ ہفتے جو ہیں 2-3 ہفتے کہا یہ جا رہا ہے کہ فیبروری کے اینڈ تک نئی صورتحال جو ہے وہ نیا سیٹ اپ جو ہے ان پلیس ہو سکتا ہے. اب بہت پریشر ہے خان صاحب پر کہ بزدار صاحب کو بدلیں، لیکن بزدار کے رہنے میں بھی پرابلم ہے، یعنی کیچ 22 پوزیشن ہے، اور نہ رکھنے میں بھی پرابلم ہے. اب اگر ان کو بدلے تو پھر کانفیڈنس کا ووٹ جو ہے چیف منسٹر جو نیا نامینیٹ ہوگا وہ مشکوک ہو جائے گا. اور یقیناً بزدار کے ساتھ بھی چلو کچھ اب 1.5 سال تو ہو گیا، ان کچھ نہ کچھ ایم پی ایز ہوں گے، اور پہلے ایک جو ناراض گروپ ہے ظاہر ہے وہ بھی پورا سیٹسفائی نہیں ہوگا، اور ناراض گروپ میں کچھ اور بھی لیئرز آ سکتی ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی کے ساتھ کنٹینیو کرے اور شارٹ آف دی راؤنڈ چیف منسٹرشپ، تو پھر وہ ان کی بھی پرائرٹی بزدار ہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ذرا جو ایک کھلاڑی اتنا جہاں دیدہ اور تجربہ کار نہیں ہے، ان کی موجودگی میں ظاہر ہے وہ پی ایم ایل کیو اپنے مفاد بہتر انداز میں حاصل کر سکتی ہے. لہٰذا اگر پی ایم ایل کیو کو چیف منسٹرشپ نہ ملے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے تو وہ بھی چاہیں گے کہ بزدار سب کنٹینیو کریں. لیکن گورننس کا مسئلہ ہے، کوئی وہ یہ لفظ میں ویسے استعمال زیادہ نہیں کرتا آج کل، وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا جی، پنجاب میں ڈیلیور نہیں ہو رہا، ڈیلیور تو کہیں بھی نہیں ہو رہا ویسے، نہ فیڈریشن میں، نہ پنجاب میں، نہ پختونخوا میں، کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہیں. فیڈریشن میں بھی ہیں، اور پختونخوا میں سینئر وزیر عاطف خان جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے خلاف صف آ رہا ہے. اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے باپ جو کسی کے باپ نے بنائی تھی اس میں اسی طرح کی کنفرنٹیشن آ گئی ہے جس طرح بزنجو صاحب نے عبدالقدوس بزنجو نے پہلی حکومت کو اوور تھرو کیا تھا، لیکن اس دفعہ لگتا ہے وہ کر نہیں سکیں گے، اس لیے کہ کوئی وہ دی پاورز دیٹ بھی ان کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے. تو بہرحال فروری کے اینڈ تک ہو سکتا ہے نیا چیف منسٹر پنجاب آپ کو ملے، اور یہ گویا دور عدم استحکام جو ہے یہ مزید 6 مہینے یا کم از کم امکان یہ ہے کہ اس سال میں ٹل الیکشنز آر ہیلڈ یہ جاری رہے گا. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑی تباہ کن ہے کہ نہ کوئی مسائل حل ہوں، نہ کوئی ڈیلیور ہو جی اگین ڈیلیور، اور سارے ناراض بھی ہوں، اور یعنی عدم استحکام جو ہے کسی بھی حوالے سے انڈیویجولز جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو کولیکٹیو پارٹیاں ہیں یا ملک یا قومیں ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتی، وہ عملی طور پر مفلوج ہو جاتی ہیں. یہ بھی جس طرح انفرادی ڈپریشن ہوتا ہے نا، یہ پولیٹیکل عدم استحکام جو ہے یہ ملک کے لیے ڈپریشن ہوتا ہے.
یعنی ملک جو ہے کسی سمت بھی سفر نہیں کرتا. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. تو آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو کائنڈلی سبسکرائب فرمائیں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. اور اب ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.